السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ کیا محاذ آرائی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے؟ سپریم کورٹ سے لے کر شاہراہ دستور تک ڈی چوک پر نیا میلہ سجانے کی تیاریاں کامیاب ہو پائیں گی؟ آئینی ترمیم کے لیے راستہ صاف، نواز شریف میدان میں، کیا اگلے ہفتے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ اور ایران کا اسرائیل پر حملہ، مڈل ایسٹ میں جنگ کی آگ کہاں تک پھیلے گی؟ کشیدگی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ ناظرین، تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی سٹوری کی طرف۔ آئے روز ایک نیا محاذ، آئے روز ایک نئی لڑائی، آئے روز آئین اور قانون کا مذاق، اور آئے روز جو ہے وہ اداروں میں اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپس میں گتھم گتھا ہونا۔ آج سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ عدالت کے اندر دستور کے معاملات پر زبانی مٹ بھیڑ، تو باہر شارع دستور پر وکلا کا پرزور احتجاج۔ آئین، اس کی تشریح، اس کی ترمیم، اس کا دفاع اور اس کا مذاق، یہ سب کچھ اب سیاسی کارروائیوں کا محور بن کر رہ گیا۔ قانون کی دلیلوں اور ججز کے مکالموں سے بات بڑھ کر اب سڑکوں پر آتی جا رہی ہے۔ آئین کے کندھے پر رکھ کر ہر شخص بندوق بلکہ توپ چلا رہا ہے۔ ناظرین، ستم ظریفی یہ ہے کہ شاید آئین کا فیصلہ غیر آئینی اقدامات سے ہونا شروع ہو جائے۔ عدالت کے اندر قانون کی زبان تو عدالت کے باہر لاٹھی کی زبان، عدالت کے اندر آئین کے حوالے تو عدالت کے باہر آنسو گیس کے حوالے۔ پاکستانی جمہوریت ناظرین جب خود سوزی پر تل جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس فیل میں کامیابی نہ ہو جائے۔ 63A کا کیس تنازعات کے نرغے سے نکلنے میں آج دوسرے دن بھی ناکام رہا۔ سماعت کی خاص بات یہ تھی کہ آج دلائل کم دیے گئے اور وکلا اور معزز جج صاحبان کے درمیان گرما گرمی زیادہ رہی۔ سماعت کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ پر اعتراض کیا تو اس کو چیف جسٹس کی جانب سے مسترد کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کو بیرسٹر علی ظفر اور عمران خان کی ملاقات یقینی بنانے کی ہدایت کی اور سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران وکیل سید مصطفی کاظمی اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے چیف جسٹس کو کہا، آپ نے بینچ غیر قانونی بنایا ہے، باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے علی ظفر کو مخاطب کر کہا، یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں آپ؟ تباہ کر دیں گے سارے اداروں کو۔ آج یوٹیوبرز کو مسالہ مل گیا ہے۔ اس کے بعد عدالتی عملے نے سید مصطفی کاظمی کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، ججز کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس اہم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے۔ عدالت کے اندر اگر بدمزگی ہو رہی تھی تو باہر وکلا نے شاہراہ دستور پر اپنی عدالت لگائی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کے خلاف نعرے بازی اور دیگر تنقیدی حربوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے ان وکلا نے اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ والا بینچ جو بھی فیصلہ دے گا وہ تنازع سے پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ تحریک انصاف کی سیاست کا ایک اہم جز اب سپریم کورٹ کے کئی ایسے ججوں پر مستقل تنقید ہے جنہیں پیار سے ہم خیال کا لقب دیا گیا ہے، مگر شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ اصل میں ہم خیال تو ان کو کہا جاتا تھا جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی اور طرف ریلیف پہنچانے میں مصروف تھے۔ ناظرین، حقیقت میں شاید ایسا اب نہ ہو اور ہر جج اپنے ضمیر کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہو، مگر ایک مخصوص تاثر بنانے میں آج کل دیر نہیں لگتی۔ یہی تو بیانیہ بازی کا کمال ہے، یا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں perception can be stronger than reality۔ یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں کچھ ایسا ہی سننے کو ملا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا، یہاں تو فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کروایا جاتا تھا، میں نے بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی، کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے۔ وہ زمانے چلے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب آمریت نہ ملک میں ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی، اب ہم جو کرتے ہیں بتا دیتے ہیں، سابقہ دور واپس نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کی وکلا کا جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا احتجاج تھا۔ انتظامیہ نے ریڈ زون کو سیل کر دیا تھا، سپریم کورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ احتجاج کی وجہ سے وفاقی وزراء بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھنس گئے تھے، اور اس ساری صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کی وکلا رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں تک تو صرف 63A کے کیس کا معاملہ تھا، لیکن ناظرین، اکتوبر میں آگے بہت اہم ایونٹس ہونے آ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم ہونی ہے، اسی حوالے سے آج خبر آئی
کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنا لندن کا دورہ جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ترمیمی بل کے حوالے سے وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد لندن روانہ ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد میاں نواز شریف پبلک فورم پہ آئے اور تقریر کی۔ اس تقریر میں کوئی بہت بڑی خبر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی چونکا دینے والا انکشاف، مگر کیونکہ میاں صاحب آج بھی بہت بڑے نیوز میکر ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ ان کی جماعت کی پالیسی سمجھا جاتا ہے، اس لیے سیاسی حوالے سے ان کا کیمروں کے سامنے آنا نہایت اہم تھا۔ عظیم تحریک انصاف اور اس کی طرز سیاست پر ویسے تو وزیر و مشیر آئے روز علم و دانش کے اپنے موتی جو ہیں وہ ہم لوگوں پر نچھاور کرتے رہتے ہیں، مگر بیانیہ کچھ بن نہیں پا رہا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ حکومتی جماعت کی اعلیٰ ترین قیادت کچھ حکومتی کاموں میں اتنی مصروف ہے کہ اس کو سیاسی بیانیہ بنانے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور جو بچا کچا وقت رہ گیا ہے وہ آئینی ترمیم کی نظر ہو رہا ہے۔ اسی لیے شاید نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی آج مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے در پر گئے، پھر بعد میں باہر نکل کر انہوں نے یہ کہا، اب ناظرین مولانا صاحب مانے یا نہ مانے، اور مانے تو کس کی مانے اور کن شرائط پر مانے اور کب مانے، اب ان سب کا تعین شاید جلد ہو جائے گا، مگر مسئلہ جو اصل میں درپیش ہے وہ ماننے اور نہ ماننے سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ ٹکراؤ کا ماحول روزانہ کی بنیاد پر گرم ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے بظاہر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سیاست سڑکوں پر ہی ہوگی۔ اکتوبر 4 کو ڈی چوک پہنچنے کا اعلان پارٹی کی قیادت پر زور طریقے سے کر چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور ایک بار پھر پنجاب میں انٹری ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے بھی ٹھان لی ہے کہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے، اور اسلام آباد میں تو ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں معاملات کہاں تک جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب فیصل واڈا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ میں بات کر رہا تھا کہ سیاسی صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہر طرف ٹکراؤ ہے، ہر طرف تکرار ہے، اور جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف امینڈمنٹ جو آنی ہے، آئینی ترمیم جو آنی ہے، اس کے حوالے سے کچھ یعنی صورتحال کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے اور حکومت جو ہے اس کے جو پوزیشن ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے۔ تو یہ جو اس وقت ایک ابال سا آیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا اس کی تشریح کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب، جو کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بڑی قریبی نظر رکھتے ہیں اور انفارمیشن کو بھی بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جی فیصل واڈا صاحب السلام علیکم۔ سر یہ جو امینڈمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے فیصل صاحب، یہ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ بالکل معاملات بالکل ریڈی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے، آپ بھی ووٹ دینے آئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، گورنمنٹ نے کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا اور تمام تر صورتحال چینج ہو گئی۔ اب دوسری کوشش ہو رہی ہے، تو از دس ٹائم اینی ڈفرنٹ؟ بہت شکریہ سر آپ کا۔ دیکھیے سر، میں نے آپ کے شو پہ جو باتیں کی ہیں اور اس سے پہلے بھی جو باتیں کی ہیں، میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں۔ نمبر ایک، اگر گورنمنٹ انکمپٹنٹ ہو کر امپٹنسی کے تحت ایک کام نہیں کر پاتی اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جیسے لوگ ان کے حوالے چیزیں ہو جاتی ہیں، تو دا آؤٹ کم جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے آیا، ادروائز ایوری تھنگ از فائن۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ سر میں 13 تاریخ جو فرائیڈے تھا جس میں بل آنا تھا، اس دن میں کراچی تھا، تو دیٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن کہ میں فرائیڈے کو ہی اسلام آباد میں موجود نہیں تھا، اور اس کا میں بورڈنگ پاس آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نہیں ہونے جا رہا ہے، ان سے کام نہیں ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی سر، ٹھیک ہے سر۔ تو دوسری چیز یہ کہ باقی باتیں جو میں نے آپ کے شو پہ یا باقی انالیسز یا انفارمیشن یا جو بھی پریڈکشن دی ہیں، میں ابھی بھی اپنی تو اب کیا صورتحال ہے؟ مایوسی تحریک انصاف کو بہت سیویئر۔ اب امینڈمنٹ کا کیا فیٹ ہے؟ اب نمبرز آ گئے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان ہو گئے ہیں، اب ہو جائے گا؟ سر دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مایوسی آج کی تاریخ میں مقدر ہے تحریک انصاف کا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، تاثر، پرسپشن، امپریشن کہ ایک ادارہ سپریم کورٹ کا کھڑا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آگے کھڑی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس کی پشت کے پیچھے جا کے چھپ رہی ہے۔ تو میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں دونوں سیاسی پارٹیوں کو کہ سیاست کے اندر ان کو سیاسی حریف نہ بنائیں، نہ سپریم کورٹ کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی دونوں پارٹیوں نے، کسی کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے اندر یا کسی کا کہیں اور مسئلہ ہے، اس میں آپ
एस्टैब्लिशमेंट नथी ना करे। लेकिन government कर रही सुप्रीम है, कोर्ट कौन करे? तो सुप्रीम कोर्ट ये तो ड्रामेबाजी ना करे। फैसला सुप्रीम कोर्ट तो डिवाइड हो गया है, वो तो हमें नजर आ रहा है। तो जो भी अगर करना चाह रहा था वो कामयाब हो गए। सर देखिए, अगर तो वहाँ तो मेरी बात एज अ सियासतदान, मैं तो इस सारे सियासतदान में आपको एक, अगर कल भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सर अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे ना तो मैं अपनी घड़ी उतार के दे दूंगा। 2 करोड़ देंगे रुमाल, 3 करोड़ देंगे कोट, 4 करोड़ रुपए देंगे कमीज और 10 करोड़ रुपए देंगे तो मैं पतलून भी उतार दूंगा। ये है सियासत। इससे मैंने बहुत कुछ आपको बता दी है। आपकी एक्यूमेन है कि आप इसको समझ चुके हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है सर। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि पीटीआई जिस जगह डगर पे जा रही है उसको मायूसी कानूनी तौर पे भी होगी, उसको अदरवाइज भी होगी, और वो एक ऐसी जगह पे अब जा रहे हैं जिस जगह से वापसी नामुमकिन है। तो अच्छा, अगर अब मुझे जो समझ आ रही है, जो आप क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली हमेशा जान के थोड़ा वेग तरीके से बात करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपकी बातों की तशरीह करूं। आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम इस बार पास हो जाएगी, उसकी रोशनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा। जो अदलिया की तरफ से जो एक परसेप्शन है कि इमरान खान को रिलीफ मिल रही है या पीटीआई को मिल रही है, वो रिलीफ होना बंद हो जाएगी, और पीटीआई की जो एक कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो उन्होंने अप्रोच कर अब शुरू कर दी है, सड़कों पे जाना, उससे वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से उनकी वापसी नामुमकिन होगी। मेरी तशरीह ठीक है? सर देखिए, बाय एंड लार्ज आपके हमेशा आपका एक्यूमेन और आपके जहानत को मैं दाद देता हूँ। आई एम ऑलवेज आई बीन योर फैन, बट एट द सेम टाइम सर आई थिंक मैं आप ही के शो पे ये बात बता गया था कि सितंबर और अक्टूबर सर्दियों का मौसम शुरू होगा इस्लामाबाद में और सियासत गर्म हो जाएगी। आपको याद होगा, बिल्कुल कहा था, आपके पास वो आर्काइव में पड़ा हुआ होगा। तो मैं अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ। नंबर 2 ये कि आपने टाइमिंग चेक करने फिर पीटीआई के इस महीने समिट होना है, एक टीम हमारी यहाँ आई हुई है, IMF फेल हो गए, वो लेटर लिख कर जलाओ गिराओ की बातें करके लिखने की बात हो गए, कड़ी बदमाशी गुंडागर्दी करने का, अब फिर उन्होंने उसको वेल टाइम्ड किया है। सो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 4 की कॉल में डी चौक पे मुझे KPK के CM मौजूद नज़र आएंगे। आई डोंट सी हिम, ये भी ड्रामा है। और दूसरा ये कि फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जिस जगह से दुश्मन जो काम करता है, आप जलाओ घराओ की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ऐलान बिल्कुल हो गया है वाज़ेह तौर पर। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं आऊँगा, मैं लीड करूँगा, अब मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से जो बातें की हैं वो भी क्लियर हैं। तो वो तो आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा क्या 4 को? देखिए फवाद साहब, देखिए इधर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट्स की है कि एक CM गोली मारने की बात कर रहा है, एक CM किसी और मुल्क से एक सूबा होते हुए बात कर रहा है, और गंडापुर है क्या चीज़? वो कायदे आज़म है, कोई बाप है मुल्क का, क्या है वो? ठीक है, जो ये सब बातें कर रहा है और खान साहब उसकी बातों को इंडोर्स करते जा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खान साहब को भी हाथ जोड़ जोड़ के कहा था उस वक्त भी ना करें ये काम। अभी भी मैं कहूँगा कि सर कोई सेन एलिमेंट उनको जाके बताए कि किधर जा रहे हैं आप, ये मरवा देंगे सारे लोग आपको, ठीक है, सियासी तौर पर। बट आप मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ करने के बाद कोर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तो आलू प्याज के ऊपर कोर्ट नोटिस लेती है कि आप बुला के पूछेंगे तुम ये, और KPK के लोगों के ऊपर कौन गोली चलाएगा पाकिस्तान में? कैसे गोली चलाएगा कोई पाकिस्तान की आवाम के ऊपर? पठान, सिंधी, महाजिर, पख्तून सब हमारे भाई हैं। हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं किसी के बारे में, लेकिन किसी का बाप भी ये कह सकता है कि मैं गोली का जवाब गोली से दूंगा। ना कोई गोली मार रहा है तो तुम कैसे गोली जवाब? तुम इतने बड़े तुरम खान हो, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरा कुलीग रह चुका है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, ठीक है। मेरा आपसे आज भी सियासी इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे इतना तुरम खान है तो वो वीडियोस भी आपके यहाँ मौजूद हैं कि शेर इक़्तिदार में आपने भागते हुए भी देखा है, तो हमें ना बताएं। और अगर है लंबा करने आ रहे हैं तो फिर लंबे होने की तैयारी भी कर लें। क्या रिस्पॉन्स क्या होगा? यानी 144 लगा हुआ, बिल्कुल 144 लगा हुआ है, और वो कानून साजी जो इस्लामाबाद के हवाले से होनी थी वो भी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की तरफ से जो बयान आ रहे हैं फैसल साहब, उसमें तो बिल्कुल क्लियर वो ये कह रहे हैं कि जो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, एहतजाज होगा, हर हवाले से होगा। तो अब अगर ये जो पॉलिसी है ये बन गई है जमात की, और 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि जी जो मर्जी हो जाए हमने करना है, तो हुकूमत का, रियासत का रिस्पॉन्स क्या होगा 4 अक्टूबर को? देखिए सर, अभी तक तो रियासत
SIFC کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کو بہتری خبریں لا کے دے رہی ہے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس نظام کے جو پیچھے لوگ ہیں، جو SIFC یا فوج ہے، اس کی وجہ سے ہم آزادی بھی انجوائے کر رہے ہیں، IPPs کے ریٹ بھی نیچے آ گئے، بجلی کا فائدہ غریبوں کو ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت سے مہنگائی کم ہو رہی ہے، اکنامیکل چہل پہل شروع ہو گئی ہے، اسٹاک آسمان پہ جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر لیکن پالیٹکس تو سٹیبلائز نہیں ہو رہی نا. تعریف بھی تو کریں سر. پرابلم تو یہ ہے پالیٹکس سٹیبلائز نہیں ہو رہی. سٹیبلائز ہو سکتی ہے سر پالیٹکس سٹیبلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے وہ نااہل نکمے ایکسپائرڈ ہیں، جو آنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی پہ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آگ لگا دو، پوری دنیا گرا دو، پاکستان کو ٹکڑے کر دو، لیکن ہمیں اقتدار دے دو. تو دونوں، میں نے تو آپ کو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری شکلیں ایکسپائرڈ ہیں، ان کی شیلف لائف اوور ہوگی ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، ان کا اکنامیکل پلان نہیں ہے، ان کے پاس جو SIFC کے پلیٹ فارم سے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تللے سر 35-40 سال پرانے لوگ ہو گئے ہیں، اٹ از آل آؤٹ ڈیٹڈ. جہاں تک آپ نے کہا کہ کل کیا ہو پرسوں کیا ہوگا، تو سر دیکھیں میں خاصا بڑا کلیئر ہوں، میں آپ کو گالیاں غنڈہ گردی آپ گریبان پکڑوں گا تو اینڈ میں مجھے آپ جوتے ہی ماریں گے. یہ میرا جواب ہے. اچھا، اب there is a limit of tolerance. آپ نے شروع میں قانون ہے پاکستان کے اندر، آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائلیشن نہیں کر سکتا. آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ کی انکمپٹنس کی وجہ سے یہ جو ترمیم ہے یہ پاس نہیں ہو سکی. اب سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اس کے اگر تب تک یہ پاس نہیں ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو آٹومیٹکلی قانونی آئینی طور پر وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو کیا یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے ہو جائے گا؟ دیکھیں فہد صاحب، یہ بڑا غلط امپریشن جا رہا ہے کہ کیوں میں ان کی ہی بات کر سکتا ہوں جن کو میں ذاتی طور پہ جن کے آگے اپیئر ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر آنریبل اور زبردست ہیں تو چیف جسٹس منصور علی شاہ بھی زبردست قسم کے جج ہیں، اور ان کی جو تقریر تھی، جو انہوں نے اس کے اندر ریفارمز کی باتیں کی ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. تو میرا تو کوئی لو لاس نہیں ہے، نہ میں اس جگہ کے اوپر کسی چیز کا حصہ بنوں گا کبھی کہ ان کا کوئی راستہ روک رہا ہے. ان کا راستہ اگر گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنی بار سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ اس کا ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہیے، تو نہ میں اس کا حصہ ہوں، نہ کوئی اور حصہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ. اچھا، تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں نے انٹیلیجنٹلی کیا ہے تاکہ مدعے میں دو بڑے ادارے، یہ دو بڑے ادارے ہی تو ہیں سر آپ کے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں؟ ایبسولوٹلی سر، ایبسولوٹلی. اور یہ جو آئینی ترمیم کے اندر جو ایکچوئل ہے وہ مایوسی PTI کو ہے، کیونکہ وہ سچویشن کنفرنٹیشن کی ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ طاقتور حلقے دونوں طرف ہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، تو وہ ذاتیات کے اوپر بات آ کر ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے نیچرلی PTI کو ریزالو تو ملا. میں نوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں تو ان کو فیصلہ میں نوٹ کر رہا ہوں. میں نے دو تین بار آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی، اور آپ اس پہ جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بات نہیں کر رہے. تو میں اس پہ ریزیوم کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید نہ ہو، یہ امکان ہے کہ نہ ہو پاس. بات کر رہا ہوں کہ جو سر میں آپ کو خبر دے چکا ہوں آج سے پہلے، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. اب آپ اس کی موڈیلٹیز مجھ سے پوچھیں گے، وہ میں ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن ہو جائے گی پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی. کہ مین چیز جو ہے وہ آئینی کورٹس ہیں، کسی کا راستہ نہیں روک رہے. اگر یہ امپریشن دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے یا گاسپنگ باڈیز کی طرف سے، تو میں اس کو کمپلیٹلی رد کرتا ہوں ود لاٹ آف کانفیڈنس. ایسا کچھ نہیں ہے. منصور صاحب اگر آتے ہیں اور ان کا وقت ٹائم بنتا ہے تو وہ ہی از مور دین ویلکم اینڈ وی ایکسپیکٹ ونڈرز فرام ہم. پرسنلی آئی ایم آف دا سیم اوپینین کہ میں ان کے آگے اپیئر بھی ہو چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا فیصل واڈر صاحب. لیکن جی ٹائم ختم ہو گیا، کل ہونے جا رہا ہے، پرسوں ہونے جا رہا ہے، وہ سر اب نہیں ہو سکے گا. فیصل واڈر صاحب بہت شکریہ، صورت ٹالریٹ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے. پرسوں کے حوالے سے بالکل کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی.
لیکن منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بڑی پازیٹیو وائبز ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی, وچ از آلویز گڈ. بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں تو جنگ کے بادل چھا نہیں رہے بلکہ چھا چکے ہیں. صورتحال کدھر جا رہی ہے اور کیا واقعی پہ ایران پر اسرائیل کا حملہ آنے والا ہے, ہونے والا ہے؟ اس تفصیلی بات کریں گے اس بریک کے بعد. کل رات ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد میسائل داغ دی. آج سارا دن ساری دنیا میں ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا, کیا اسرائیل ایران پر حملہ کر کے اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کرے گا؟ اسرائیل نے دھمکی آمیز بیانات دینا شروع کر دیے ہیں. بین الاقوامی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل جوابی ایکشن کرے گا اور ضرور کرے گا. اب یہ جواب ہوگا یا جواب کا جواب؟ ایران کا لگتا یوں ہے کہ ایران اب ان جنگی شعلوں میں جھلسنے کا اس کا امکان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. مگر کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جواب الجواب کے بعد صورتحال وہیں پر رک جائے اور آگے نہ بڑھے یا مزید خراب نہ ہو؟ ایران نے حملہ تو بہت بڑا کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے یا جو انفارمیشن منظر عام پہ آئی ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ نقصان شاید بہت زیادہ نہیں ہوا. اسرائیل نے اب تک ہلاکتوں کی کوئی تصدیق نہیں کی اور موساد کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ملٹری بیسز پر جو نقصان پہنچانے کی خبریں تھیں وہ بھی مکمل طور پر کنفرم نہیں ہوئی. ایرانی قیادت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اس حملے سے اسرائیلی حملوں کا بدلہ اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے اور اب وہ مزید حملے تب کریں گے جب اگر اسرائیل نے ملٹری ایکشن کیا. این ممکن ہے کہ اسرائیل بھی جوابی کارروائی ایسی کرے جس سے حملہ تو بڑا لگے مگر نقصان بہت زیادہ نہ ہو, یعنی کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں پروپورشنل رسپانس. یہ حکمت عملی جو ہے ناظرین تب اپنائی جاتی ہے جب دونوں فریق صورتحال کو کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ کمزور بھی دکھائی نہ دینا چاہتے ہوں. ایرانی حملے کو روکنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے. حملے سے پہلے وارننگ بھی امریکہ نے دی تھی کہ ایران جو ہے وہ میزائل اٹیک کرنے والا ہے. اگر اسرائیل نے ایران پر اب حملہ کیا جو کہ روشن امکان ہے کہ ہوگا تو امریکہ اس کے ساتھ ہوگا, مگر یہ مدد کیسی ہوگی اور اس میں امریکہ کا براہ راست کو رول ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر دنیا دیکھے گی کہ یہ خطرناک صورتحال مکمل جنگ میں تبدیل ہوگی یا پھر کچھ حد تک پھیلاؤ جو ہے وہ رک جائے گا. پاکستان کے لیے بھی ناظرین یہ حالات خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. ایک تو اگر ہمارے ہمسائے میں جنگ چھڑ گئی تو حرارت اور چنگاریاں ہمارے ملک میں بھی پہنچیں گی. دوسرا, اگر تیل کی تنصیبات کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور عالمی سپلائی متاثر ہوئی تو تیل کے دام پھر اوپر چڑھ سکتے ہیں اور ہماری نازک اقتصادی صورتحال جو کہ بڑی ہی مشکل سے بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے اس کو بھی بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. چنانچہ اس موضوع پہ اب جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کون سے بڑے خطرات ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اور ان کا امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں دو میرے مہمان, جناب پروفیسر عادل نجم صاحب جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے, ماہر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, اور امبیسڈر عبدالباسط صاحب پاکستان کے سینئر ڈپلومیٹ ہیں, سفیر ہیں اور کامنٹیٹر ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عادل صاحب, اگر میں آپ سے بات شروع کروں, یہ جو دو پاسبلٹیز ہیں کہ اب ایک فیروشس حملہ ہوگا اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائے گا اور شاید اسرائیل میں اور امریکہ میں یہ خیال ہو کہ اب کیونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ ہی گیا ہے تو ونس اینڈ فار آل ایران کو کرپل کر دیا جائے. یہ پاسبلٹی ون ہے. دوسرا یہ ہے کہ پروپورشنل رسپانس ہوگا, پہلے ایک حملہ ہوا پھر دوسرا حملہ ہوا اینڈ دین دے لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. کون سا زیادہ ریئلسٹک لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میرے خیال میں اسرائیل کی طرف سے پروپورشنل رسپانس تو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی چیز پروپورشنل نہیں ہوئی اور ایران کی طرف تو کبھی بھی پروپورشنل نہیں ہوگی. جو ہوا کل ہم نے جو دیکھا وہ میرے خیال میں ایران کی مجبوری تھی اور اسرائیل کی جیت تھی اس حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے پرووک کرنے کی اور فائنلی اس نے ایک طرح سے کوئی آپشن نہیں تھا ایران کے پاس اب سوائے اس کے کہ وہ کچھ نہ کچھ جواب دے. اینڈ دیٹ از واٹ اسرائیل ہیز بین ویٹنگ فار. میرے خیال میں اسرائیل کا اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ اب امریکہ کو پرووک کرے کہ جو پہلے ہی اس کا حامی ہے, پہلے ہی اس کی مدد کر رہا ہے, وہ اب اس مدد سے ہٹ کے ایک طرح سے ایک فریق بن جائے ایکٹیو وار میں.
تو ان دیٹ سینس اٹ از این اسرائیلی وکٹری. اسرائیل سے میرے خیال میں پروپورشنل رسپانس نہیں آئے گی. اسرائیل سے میرے خیال میں پھر جس کو ہے پنگا آئے گا ان دا سینس کہ اس کا تو گول یہ ہے کہ اس کے گول میں تو کوئی سیز فائر یا کوئی پیس کا ہمیں دور دور تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. دا کوشچن از کہ باقی دنیا انکلوڈنگ امریکہ جو میرے خیال میں یقیناً اسرائیل کا حامی ہے لیکن وڈ ناٹ وانٹ این آل آؤٹ وار جس کو آپ کہہ رہے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں یہ آل آؤٹ وار کا اب ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے بیکاز وی آر ان اے وار. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو کیسے کیا وہ کسی طرح اسرائیل کو تھوڑا سا کام ڈاؤن تو نہیں آپ کہیں گے لیکن رین ان کر سکتا ہے یا نہیں. اچھا اب یہ جو اس وقت تک خیال میں جو ایویڈنس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کے پاس کیپیبلٹی ٹو رین ان نہیں. بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ امریکہ کو بھی دکھا رہا. تو امبیسڈر باسط یہ جو تھیوری ہے یعنی جس طریقے سے یہ ایک انالیسس ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ ایک طریقے سے اسرائیل چاہ رہا تھا کہ ایران کو پرووک کرے, وہ ایران پرووک ہو گیا. یعنی اگر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کا جو شہادت تھی اس کا بدلہ لینا تھا تو یہ اس ٹائم پہ وہ کرنا تو اس کانفلکٹ میں خود اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ایران نے غلط ٹائم چوز کیا اور وہ کر بیٹھا ہے جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ وہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا دیکھنے کا ذرا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بن نتنیاہو چاہتے ہیں کہ جنگ توالت پکڑے, سیز فائر نہ ہو, چونکہ ان کے اپنی بھی پولیٹیکل کریئر سارا اسٹیک پہ اور ان کو معلوم ہے کہ جس دن یہ جنگ ختم ہوئی اس دن شاید ان کو جیل بھی جانا پڑے. تو ایک تو انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسیڈریشن. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے بڑا میتھوڈیکلی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 7 اکتوبر سے بلکہ 8 اکتوبر سے لے کر اب تک اس کا سارا فوکس حماس کی جانب تھا, اس کو ڈی کیپیسیٹیٹ کرنے کا تھا, جو کہ تقریباً اس نے پچھلے 1 سال میں 80-90% تک حماس کی جو ملٹری کیپیسٹی تھی اس کو تو اس نے ڈسٹرائے کر دیا. اب اس کا جو نیکسٹ ٹارگٹ میرا خیال میں ایران نہیں ہے, اس کا نیکسٹ ٹارگٹ حزب اللہ ہے. اور حزب اللہ بھی صرف انہوں نے جو اپنے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز جو بتائے ہیں وہ یہی ہیں کہ ساؤتھ لیبنان میں ان کی جو ہم نے ایک بفر زون ہے, بلو لائن جو بارڈر ایریا ہے اور لتانی ریور تک یہ ہم نے بفر زون کریٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لیبنان غزہ نہیں ہے, ویسٹ بینک نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. یہاں پہ جو حزب اللہ کو انفراسٹرکچر ہے بہت ہی وسیع ہے اور ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو پوری طرح برباد نہیں کر سکتے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کا جو ریسپانس ہوگا, ایران کی تو مجبوری تھی کیونکہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت تہران میں ہوئی اور پھر جو سپورٹ کرتی ہے جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ حماس ہے, ہوتیز ہیں, حزب اللہ ہیں, سیریا میں ہیں, عراق میں ہیں, وہ ایران ہی کی جانب دیکھ رہی ہے نا, ایران سے ہی سپورٹ ان کو. تو آپ کے خیال میں پروپورشنل ریسپانس ہوگا؟ پھر میرے خیال میں اسرائیل ریئیکٹ کرے گا لیکن اس کا ریسپانس میجرڈ ریسپانس ہوگا, ناٹ ٹو ایسکیلیٹ دا سچویشن, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ الیکشنز میں ہے اور بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک فل اسکیل وار ہو, کیونکہ کیملا ہیرس کے لیے بہت ایک لحاظ سے ایک پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد صورتحال شاید زیادہ واضح ہو. اوکے, اچھا پروفیسر عادل نجم پھر یہ بتائیں کہ اب اگر لیٹس اسیوم یہ کانفلکٹ تو ہو گیا, اسپریڈ ہو گیا ہے, ڈینجرس لیول تک آ گیا ہے اور ہمارے نیبرہڈ تک بھی پہنچ گیا ہے یا پہنچ سکتا ہے, تو پاکستان کے لیے جینوئنلی اس کانفلکٹ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور کیا ہو چکا ہے اب تک؟ یار میرے خیال میں یہ ہم اس کو وی ڈو نیڈ ٹو سی اٹ ان اے لارجر وہ کہ صرف جب تک ہمارا خطرہ نہیں آ جائے گا, جب تک وہ ہمارے دروازے پہ نہیں آ جائیں گے تب تک ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک عالمی نظام تھا, ٹوٹا پھوٹا تھا, برا تھا, ہولز والا تھا, پاور بیس تھا, جو بھی تھا, آئی ایکچولی تھنک کہ وہ ختم ہو چکا ہے. اٹ از ناٹ کہ وہ کمزور ہو گیا, اٹ از ناٹ کہ اس کو کوئی, اس وقت جو ہے اسٹیٹس کی کیپیسٹی جو ہے وہ نیتنیاہو اسینشلی کہہ چکے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان دی انٹرنیشنل سسٹم. تو جو آپ نے 1940 میں بنانے کی کوشش کی تھی ایک قسم کا نظام, آئی تھنک دیٹ از نو لانگر فنکشنل.
एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे जैसे मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, दैट इज नॉट गुड न्यूज। हमें कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि यूएन को कह दें बड़ा बुरा है, फलाना बड़ा बुरा है, ये इदारा बड़ा बुरा है, लेकिन सारी बुराइयों के बावजूद हैविंग एन इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये है ना कि दी प्रीटेंस कि हम कम से कम कोशिश करेंगे कि मुमालिक मिल के फैसले करें। आप जो देख रहे हैं ना सिर्फ कल परसों लेकिन मुतवातिर, वो ये है कि दैट सिस्टम इज ब्रोकन। एक आखिरी जुमले की इजाजत दें, कल की बड़ी जो खबर थी दूसरी, वो ये थी कि एक मुल्क जिसका नाम इजराइल है, उसने दूसरे मुल्क जिसका नाम लबनान है उसमें अपनी फौजें भेज दी। उसकी इक्विवेलेंस बिल्कुल वही है जैसे अगर रशिया ने यूक्रेन में भेज दी। इस वक्त कम से कम यहां वेस्ट में उस खबर का तो जिक्र ही नहीं है। ठीक, अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, एम्बेसडर बासिर, बिल्कुल लास्ट फ्यू सेकंड्स मुझे ये बताइए कि ये जो बात की है प्रोफेसर आदिल नजम ने, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसके ऊपर ये दुनिया चलती है या कम से कम क्लेम करती है कि वो चल रही है, that has either broken down or is in the process of breaking down. इस चीज से आप इत्तेफाक करते हैं? ब्रीफली काइंडली बताइएगा। I totally agree the way this UN Security Council is working. आप देखिए ना, इस वक्त जो UNGA का सेशन हुआ उसमें सभी लोग यही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इररेलेवेंट हो गई है जहां तक पीस एंड सिक्योरिटी की बात है। तो उससे ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम एक इवॉल्व हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो फंक्शनल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, मेरे मेहमान अभी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तमाम तर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत जो है ये निज़ाम, दुनिया का निज़ाम चल रहा था, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद और इजराइल की जो जारहाना एक्शंस हुए उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो आ गया। अब ये मामला कहाँ जाएंगे, जाहिर बात है, वी आर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो शायद कहना मुश्किल हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ताज़ा तरीन आ रही है उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि ग्राउंड इन्वेजन जो है इजराइल की लेबनान के अंदर, उसमें पहली बार इजराइल ने ये अनाउंस किया है कि 8 उनके जो सोल्जर्स हैं वो हलाक हो गए हैं। तो ये पहली बाकायदा तौर पर कैजुअल्टीज जो हैं वो अनाउंस हो रही हैं। क्या ग्राउंड इन्वेजन कर कर इजराइल ने गलती तो नहीं कर दी? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये कि अब जो इजराइल का रिस्पॉन्स आना है, क्योंकि वो आना ही है, वो ईरान के ऊपर वो कैसा होगा? जो इंटरनेशनल मीडिया में कॉमेंट्री हो रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये कि ईरान जो है वो इजराइल जो है ईरान के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेगा, या ये है कि वो उसके जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, जो ऑयल की जो फैक्ट्रीज हैं या वेल्स हैं या प्लांट्स हैं या शिपिंग लेन्स हैं उनको करेगा, या ऑफ कोर्स जो फाइनल और सबसे बड़ा टारगेट होता है वो तो है ही है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया जाए। तो ये तमाम तर वो इशूज़ हैं जिनसे इस बात का तयन होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की साबका वजीर खारजा हिना रब्बानी खार साहबा। जी हिना साहबा, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अब मैं अभी कुछ देर पहले भी डिबेट कर रहा था कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस तरीके का होगा, तो जिस तरीके से आप सिचुएशन को रीड कर रही हैं बेस्ड ऑन योर वेरी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद सच मेजर्स, आपको क्या लग रहा है कि इजराइल को प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स पे रहेगा या उसको एस्केलेट करेगा? अगर आप पिछले कई महीनों को देखें, पिछले कई सालों को देखें, पिछले कई दहाइयों को देखें, बट पर्टिकुलरली अगर आप नेतन्याहू का बिहेवियर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल देखें और इजराइल का एक किस किस्म का स्टेट उभरना देखें, और अगर आप स्पेशली अक्टूबर 7 के बाद इजराइल के किसी भी एक्शन को देखें तो वहाँ कहीं आपको रैशनल, लॉजिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू इवन रूल्स ऑफ वॉर, रूल्स ऑफ वॉर भी होते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, एक चीजें सेट होती हैं कि जी यहाँ से आगे ये रेड लाइन है, इसको आप नहीं क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमने पिछले महीनों में ये देखा कि बेशक वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ की हो, बेशक वो इंटरनेशनल लॉ की हो, बेशक वो रूल ऑफ वॉर की हो, किसी किस्म की रिस्ट्रेंट या अबाइडेंस बाय एनी रूल्स और एनी लीगल frameworks, be it international or regional or I would say even domestic requirements, किसी किस्म की वो नहीं तर्ज अमल में आई। और इन तरह की चीज को जनरली एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है रोक बिहेवियर। वो होता है जो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है,
اور اس کے ساتھ جب امپیونٹی مل جائے, جب روک بیہیویئر کے ساتھ امپیونٹی مل جائے, یہ جو روک بیہیویئر کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی ختم کرنے والا, ختم تو چھوڑے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے یہ, میں بار بار اس UN جنرل اسمبلی کے ووٹ جس میں 124 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈل ہونے کا جو ICJ میں کیس ہے اس کو پرسو کرنے کی مینڈیٹ دیا, اس کی ایگزامپل اس سے دیتی ہوں کہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. دنیا اسرائیل کے ایکشنز کو کنڈون نہیں کر رہی, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل کو یہ کرنے دیں, یہ ان کا حق بنتا ہے, یہ سیلف ڈیفینس بنتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لا ہی نہیں کہتا. کیونکہ انٹرنیشنل لیگل سسٹم جو انٹرنیشنل آرڈر کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, اس میں رائٹ آف سیلف ڈیفینس میں آپ کی سب کچھ کہیں سے نہیں کر سکتے. اسی لیے کبھی بھی یہ سیکورٹی کاؤنسل مینڈیٹڈ ایکشن نہیں ہوئی. لیکن اس میں چلیں, سیکورٹی کاؤنسل اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے زوم کر لیں, کہ اسرائیل جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو مکمل طور پر فلاؤٹ کر رہا ہے, اٹ از ناٹ انٹرسٹڈ, یہ ہم نے ازیوم کر لیا اور بالکل وہ کر بھی رہا ہے, ازمپشن سیف ہے, اور وہ بغیر کسی کی سنے اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا جو وہ سمجھتا ہے. وہ اس ازمپشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو رسپانس آنا ہے آپ کے خیال میں, اگر وہ اسکلیٹ ہوگا, وہ ڈسپروپورشنل رسپانس ہوگا, تو دیٹ مینس کہ وہ ایران کو اس کانفلکٹ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے اور ایران پرووک ہو گیا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ ایران کو انکلوڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کا وقت گزر گیا. ایران اس کانفلکٹ کا حصہ یقیناً تھوڑے ایٹ سب ٹرینین لیول ہمیشہ سے رہا, لیکن ڈائریکٹلی جب آپ نے وہاں پہ ہادیہ کے اوپر اٹیک کیا, ان کے سوئل کے اوپر اٹیک کیا, تو آپ کو آلموسٹ لیگل کور مل جاتا ہے فار ریٹیلیشن. اور یہ جو ایران کا ریئیکشن ہوا, اس کو ریٹیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ریئیکشن کہہ سکتے ہیں, میں اس کو زیادہ ریئیکشن کہوں گی. تو اس کی دیکھیں 3-4 وجہ ہو سکتے ہیں, کئی اسٹریٹجک ہویں گی, کئی ٹیکٹیکل ہوں گی. اسٹریٹجکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ شاید ریسٹرینٹ اسرائیل کو کرنے سے زیادہ وہ اس سے زیادہ یہ وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ایک لل آیا ہوا ہے, ایک سائلنس آیا ہوا ہے, اور کسی قسم کا ایکشن, کال آف ایکشن ٹو ریسٹرین اسرائیل بیہیویئر نہیں ہو رہا, اس کو انکریج کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ایک طرف آپ کو نظر آتا جا رہا ہے کہ ایک ملک شاید کچھ بھی کر لے گا, اپنا وار تھیٹر کو یونیلیٹرلی انکریز کرتا رہے گا, غازہ کو ریز ڈاؤن کر کے بیروت کو میں چلا جائے گا, بیروت کو ریز ڈاؤن کرنا شروع کرے گا, پھر لیبنان میں گراؤنڈ فورسز بھیجنا شروع کرے گا. پہلے کہے گا ہم صرف لیبنان میں سدرن سائڈ پہ گراؤنڈ فورسز بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بارڈر کو کنٹرول کرنا, یہاں حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور پھر نارتھ میں بھی گراؤنڈ فورسز بھیج دے گا, اور پھر وار تھیٹر کو یمن میں لے جائے گا. تو دس از لائک سیئنگ کہ آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر سے خطرہ ہے, آپ نے شاید کچھ کیا ہو, نہیں کیا ہو, میں آپ کے اوپر اٹیک کر سکتی ہوں, آپ کو ریز ڈاؤن کر سکتی ہوں, مجھے کوئی لا نہیں ہے پوچھنے والی, تو پھر کسی نہ کسی کو تو مجھے ریسٹرین کرنے کا شوق جاری ہو جائے گا. اور بات ون تھنگ آئی وانٹ ٹو میک ویری کلیئر, بالکل بریفلی, جی وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم. جی ویری بریفلی دیکھیں, واٹ دس ہیز ڈن از, ہر ملک جس کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس کے پاس نیوکس نہیں ہونے چاہیے, اس کے پاس شاید نیوکلیئر ویپنس نہیں ہونے چاہیے, اس کے پاس بیلسٹک میزائلز نہیں ہوتے, آج سارے ملک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کتنا ہے اور کتنے زیادہ کی شاید ضرورت ہے, کیونکہ کل کو اگر توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا تو بالکل ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اینا ربانی خان صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ جو آخری انہوں نے بات کی ہے دس بیئرز ریپیٹنگ, کیونکہ دیکھیے یہ جو رولز بیسڈ آرڈر جیسے بھی رولز تھے وہ اگر بریک ڈاؤن کر رہا ہے تو اس میں واقعی میں ہر جو ہے وہ ملک کو اب یہی سوچے گا کہ اگر میں پہلے مجھے رولز اور ریگولیشنز کا اور انٹرنیشنل قوانین کا جو ہے وہ ایک سہارا تھا, لیکن اگر وہی ٹوٹ گیا ہے اور میں نے اپنا ہی دفاع کرنا ہے تو پھر میرے پاس وہ تمام تر ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے میں اپنا دفاع کر سکوں. تو ملٹرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, اور پاکستان کا جب نیوکلیئر پروگرام ہے, جب آج سے کئی دہائیوں پہلے جب وہ بنا تھا اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے, آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا. ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہوا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.